تو اس میں جو آپ کی پوری جو اسٹریٹجی ہے اس میں لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک اس کا حصہ ہے. ڈیفینیٹلی. ایک سرپرائزنگ مجھے ایک چیز پچھلے دنوں سننے میں ملی. ساحل الدین صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں تھے, ان سے کوشچن ہوا کہ آپ یوتھ کلب کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیکھا تھا, اب آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ مجھے وہاں بین کر دیا گیا. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ ایسی بات نہیں, بین بالکل بھی نہیں کیا گیا. آئی ایم اسٹل ان ٹچ ود ہم. کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے, ان کی مجھے کال آئی. سو ہم بہت اچھے دوست ہیں, ہم بھائی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بین کر دیا گیا ہے. ہماری یوتھ کلب ایک ادارہ ہے, اسی کو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. ہم نے کس طرف فوکس کرنا ہے, کس طرف فوکس نہیں کرنا, ہمارا مقصد کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں اور 5 سال میں ہم پوڈ کاسٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم نے بین کر دیا آپ کو کہ فوزان بین ہے یوتھ کلب میں, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ گیسٹ ہم کبھی کبھی بلاتے ہیں ان کی افادی دیکھتے ہوئے. ہاں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ اختلافات ہوں کچھ چیزوں پہ, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بینڈ ہے. ہم سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس بھی تو ہو سکتے ہیں نا. بالکل ہو سکتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ کے علاوہ اکیلے بھی تو ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب آپ کو ان کی فکری بہت بڑا کوئی اختلاف یا نہیں ہے ان کے کام کو, مطلب اس سے بہت ساری چیزوں کو کیونکہ وہ بھی بہت سے لوگوں کو اس وقت اٹریکٹ کر رہے ہیں, یوتھ کو دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو ان کو آپ سپورٹ. ہماری نظر میں اگر میں جنرلی دیکھوں, جو بندہ دین سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کے آ رہا ہے, الٹیمیٹلی وہ ہمارا الائے ہے. اور اصل دشمن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے. یاد رکھیں, ہم نے نیٹی گریٹس میں نہیں پڑھنا. کسی میں اگر کچھ مسائل ہیں, کسی میں کچھ مسائل ہیں, ہم سب سے اگر بائیکاٹ کر کے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر کام نہیں چلے گا. ہم نے کیا کرنا ہے ابھی, دا وار از ود دا جیوز, دا وار از ود دا ویسٹ, دا وار از ود دا لیفٹسٹ اینڈ لبرلز اینڈ فیمنسٹس. جو نیو فیمنزم ہے, اصل تو اسلام فیمنزم کی بات کرتا ہے. اصل دیکھیں, ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. یو ہیو ٹو چوز یور وارز, یو ہیو ٹو چوز یور ٹارگیٹس. جو دیندار لوگ ہیں نا, وہ ہمارے ٹارگیٹس نہیں ہیں, وہ ہمارے الائز ہیں, وہ لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. نو میٹر دا اسٹریٹجی دے آر فالوئنگ. ہمارا کچھ نہ کچھ اختلاف ہو بھی سکتا ہے ان سے, فار ایگزامپل کسی چیز پہ, بٹ الٹیمیٹلی دے آر آر الائز. وہ اللہ اور اس نبی سے محبت کروا رہے ہیں نا, نفرت تو نہیں کروا رہا. بٹ جو لوگوں کو ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے مینلی. تو فوکس از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کسی جیلم والے سے یا کسی آگے پیچھے اختلاف ہے تو آپ اسی سے لڑ پڑیں. آپ کو سب کو مل کے جو بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. مونگو سے بغداد میں آئے تو یہ تو تھا آپس میں لوگ بحث کر رہے تھے. امت دیکھیں, قرآن میں آتا ہے کہ تم اختلاف کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم. جب تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے نا کہ فلاں ایسا ویڈیو میکنگ ہو رہی ہے, فلاں پہ آگ بگولا ہو جاؤ, یہ ہو جائے, ٹائٹلز ایسے آ رہے ہیں سارا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہاری جو اسٹرینتھ ہے نا وہ نکل جائے گی. تو جیوز اور جو کرسچنز ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم گمان کرتے ہو یہ ایک ساتھ ہیں بٹ ان کے دل پھٹے پھٹے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم گمان کرو کہ یہ سارے مسلمان امتیں ایک ساتھ ہیں لیکن دل پھٹے. ہم نے دل نہیں, ہم دل ایک ساتھ رکھنے ہیں, اپنا فوکس پورا رکھنا ہے. یوتھ کلب ہر کام نہیں کر سکتا, ایکس وائی زی لوگ ہر کام نہیں کر سکتے, مفتی طارق مسعود ہر دنیا کا کام نہیں کر سکتے, تاکہ عثمانی صاحب دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتے. اپنے اپنے ڈومین سنبھالیں اور اس پہ لگیں, اور جو کیا ہونا کیا چاہیے, اچھے رائچس علماء کی سپرویژن ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے, اور جو بڑے کبار علماء ہیں, جو مینٹورز ہیں لائف میں, وہ ہونے چاہیے ان کے ساتھ مل کے, تاکہ میری کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا ہو. توحا جلیل should have 2 to 3 mentors in his life جو کہہ سکیں توحا یہ کام تم غلط کر رہے ہو, اور وہ پھر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوں. جب میں اکیلا ایک بیلسٹک میزائل ہوں اور ایک وہ ہوں نا جو کہ جو مرضی میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں اور سب غلط کر رہے ہیں, پھر انسان غلطی کی طرف جاتا ہے. I should be humble, I should have some mentors in life جو مجھے روک سکیں, یہاں پہ تم غلط کر رہے ہو, اپنی اصلاح کرو, اور ان کو میں خود چوز کروں. بالکل ایسے جو مجھے کو میں علم والا سمجھتا ہوں. تو آئی تھنک ہر بندے کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے. یوتھ کلب کا بیسکلی ماڈل یا مقصد بیسکلی کیا ہے؟ یوتھ کلب ہم چاہتے ہیں کہ رول ماڈلز بنائیں پوری دنیا میں, جو ایتھیکلی مورلی ساؤنڈ ہوں, جو ریلیٹیبل ہوں, دینی نالج اور دنیاوی نالج کے بلینڈ کے ساتھ دنیا کو لیڈ کریں. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چینج آئے گا نا, وہ نہ ہی کوئی ٹپیکل مولوی لے کے آئے گا اور نہ ہی کوئی لیفٹسٹ لبرل لے کے آئے گا. یہ جو چینج لے کے آئے گا نا, یہ ایک ایسا شخص لے کے آئے گا جس کو دنیا کا نالج بھی ہے, جس کو جیو پولیٹکس کا پتہ ہے, جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہے, جس کو میڈیا سائنس کا پتہ ہے, اور اس کے پاس دین کا علم بھی ہے. ایسا بلینڈ والا انسان چینج لے کے آئے گا. سو وی وانٹ ٹو کریٹ دوز پیپل جو دنیاوی حوالے سے بھی ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں کہ اگر ان کو لیڈرشپ پوزیشن مل جائے تو وہ اپنے ڈومین میں اچھا پرفارم کر سکیں, اور جن کو دین کا علم بھی ہے. تو
یہ دس از واٹ یوتھ لیب از ڈوئنگ. اور ہمارے بہت سارے پروڈکٹس ہیں. علم اسینشلز ہمارے سال کورس ہے, ہمارے کانفرنسز ورک شاپس ہوتی ہیں, ہمارے فٹ بال اکیڈمی بھی ہے. تو اس طرح کے مختلف ہم نے پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے انڈیویجولس کریٹ کر سکیں جو کہ نالجیبل ہوں, فن اینڈ ریلیٹیبل ہوں, اور بڑا ویژن رکھتے ہوں, اور امت کا جو ایک جو لوور سائیکالوجی کی طرف, انفیریئر سائیکالوجی طرف گئی ہوئی ہے نا, اس سے نکل کے وہ ایک سپیریئر ڈومین کی طرف آئیں تاکہ وہ لوگوں کو, امت کو ایک لیڈرز پرووائڈ کر سکیں انشاءاللہ. زبردست ہے. اس پہ کچھ چند کریٹیکل سوال ہیں آپ کی اجازت سے. جی پلیز. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کلب کا جو بہت سارا کام ہے وہ انڈیویجولس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کے مطلب اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں, لیکن جو ہمارا پورا نظام ہے یا اوور آل جو پوری سوسائٹی ہے اس کے اندر جو بہت ساری خرافات یا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یا پورا جو نظام ہے یا جو نظام حکومت اس سے تھوڑی سی لاتعلقی نظر آتی ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے کہ اس پہ یہ صرف نظر آتی ہے. دیکھیں نظام میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ انڈیویجولس بیٹھتے ہیں نا. کوئی روبوٹ سے اے آئی تو نہیں چلا رہا. سینٹ کا چیئرمین کون ہے؟ بیوروکریٹس کون ہے؟ ایف آئی اے کا ڈی جی کون ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ کے تیار کردہ انڈیویجولس تو وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے نا, ان کی تو جو ہے ہم ایسے انڈیویجولس تیار کریں. بلکہ میں آپ کو انفیکٹ بتاؤں, بڑے بڑے پولیٹیشینس کے, بیوروکریٹس کے, ڈی جیز کے گھروں میں ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں, اور وہ ان کی میں کال آتی ہے کہ ہمارا پورا گھر بدل گیا آپ لوگوں کی وجہ سے. پہلے ہماری پریکٹسز یہ تھیں, اب یہ ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر ابھی جو ہمارے, میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, پرائم منسٹر سے گھروں میں ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں, اور وہاں سے ان کے بچے, ان کی فیملی چینج ہو رہی ہے, اور ان پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. دے ہیو اسٹارٹڈ پریئنگ. یعنی ایک جو پچھلے 50 سال کا جو گند ہوا ہے وہ ایک سال میں ٹھیک تو نہیں ہوگا, بٹ ان کی زندگی میں امپروومنٹ آ رہی ہے. پہلی بات یاد رکھیں, نظام کا چینج ہونا اور انڈیویجول کا چینج ہونا یہ صرف لفظی اختلاف ہے. دونوں کا رزلٹ اور ریپرکشن سیم ہی ہے. نظام بندوں سے ہی بنتا ہے. اگر آپ نظام والے جو لوگ ہیں نا ان کو کہیں کہ اچھا اس کو بریک ڈاؤن کریں, تو وہ کہیں گے افراد کی تیاری ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. رائٹ, ہم بھی تو یہی کام کریں, افراد کو تیار کریں ٹو لیڈ ایٹ سرٹن پوزیشنز, اور وہاں پہ جا کے اپنے دین کو سرو کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم صرف لوگوں کو چینج کرنے بلیو نہیں کرتے. ہماری ایک لائرس کی ٹیم ہے, ہمارے کچھ کورٹس میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ پیٹیشنز فائل کر رہے ہوتے ہیں, ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں فار ڈفرینٹ انٹرنیشنل پروجیکٹس, ہم سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ ورڈز اینڈ دعویٰ, اٹس ناٹ دیٹ. ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں کاؤنسلنگس کر رہے ہیں, ان کو دین پہ لے کے آ رہے ہیں, سوسائڈ والوں کو بچا رہے ہیں. سو بیسکلی ایک پورا میکینزم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا نا, وہ دیکھیں 3 کام: دعوت, جہاد فی سبیل اللہ, اور سوشل ویلفیئر. یہ 3 کام اگر کرکس نکالے نا, دعوت, جہاد اینڈ فلاح کا کام, اور یہ ہم سب کو کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے نظام کے لیے لوگ چینج کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. میں بتاؤں, آج آپ ہمارے اوپر والے کھڑا وہاں پہ خلیفہ لا کے بٹھا دیں, اسی خلیفہ کے خلاف ہم لوگ کو کر رہے ہوں گے. ہم کہیں گے یار یہ بہت اسٹرکٹ ہو گیا, ہمارا پورا پاکستان خلاف کھڑا ہو جائے گا ان کے. بہت سارے ریسنٹ کیسز میں ایسا ہوا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے یہ کیا اور لوگوں نے خلاف کر لیا. مرسی اتنے عرصے بعد, سالوں بعد جب پہنچا, ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے نا ان کے خلاف کام کرے. تو اختلاف ہوتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو پریپیئر پیپل فرسٹ. اینڈ یاد رکھیں خلافت جو ہے نا, یاد رکھیں اگر آپ سورہ نور پڑھیں, خلافت ایز اے رزلٹ, ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قوموں کو. وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جب لوگ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ آتے ہیں نا, اس کا مطلب نہیں کہ ہر کوئی صوفی چراغ دین بن جائے گا, ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, بٹ جنرلی ایک مدینہ کی ریاست کا کلچر ڈیولپ ہوگا. ایوری بڈی ہر مہینہ رمضان جیسا لگے گا, جھوٹ بولنا چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ will bless this ummah with خلافہ. I'm telling you this. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے.